علامہ اقبال نے قاری صاحب ایک بات کہی تھی، کہتے آخری دنوں میں آپ کو دمے کی شکایت تھی تو دورے پڑ رہے تھے، تو وہ جو قریبی مصاحب تھے، نوکر چاکر تھے، ان میں کوئی بڑے لوگ تھے، ایسے لوگوں کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر بڑی رنگت چڑھی ہوتی ہے، تو کہا کہ حضرت یہ کیا؟ کہتے کہ دو باتیں مجھے کھائے جا رہی ہیں۔ اب یہ بات آپ سب کے لیے بعد میں ہو سکتا ہے پوری محفل میں اینڈ تک ایسی بات نہ ہو، تو جو سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ پہنچے ہوں نا اس وقت میں آپ کو علامہ اقبال کی جاوید منزل میکلوڈ روڈ پہ جو بیٹھک ہے وہاں پہ میں لے کے جا رہا ہوں آج سے بہت سال پہلے۔ تو پوچھا کہ حضرت کیوں طبیعت اتنی ناساز ہے؟ کہتے بس دو باتیں کھائے جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنا دل میں اس قوم کا درد تھا میں وہ بیان نہیں کر سکا، جتنی اس قوم سے محبت، رسول کریم کی اس امت سے جتنا اقبال کو پیار تھا اتنا میں بیان نہیں کر سکا۔ اور دوسری بات بڑی اہم کہی، فرمایا دوسرا مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میں نے یہ جتنا کچھ لکھا ہے لوگ کہیں مجھے شاعری نہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ میں اینا کچھ لکھے آوا تے لوگ یہ نہ سمجھنا بھی جتنا باقی لوگ شاعری کر دے جاتے یہ بھی شاعری ہے۔ تو میں بھی ان کا عقیدت مند ہوں، میں بھی آپ سے یہی کہوں گا، آپ نے مجھے بس اپنا ایک چھوٹا بھائی سمجھنا ہے، جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ بڑا بھائی سمجھ لیں، بس میں نے بھی تسی نقیب ہی نہ سمجھی جایا جے، نقابت والے اور لوگ ہوتے ہیں، ہم تو بس آپ لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کامل رکھے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بانیان محفل کو کہ جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجا کر ہم سب کی بخشش کا اہتمام کیا۔ حاضرین مکرم اب ذرا پروگرام شروع کرتے ہیں، محبت سے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے جو بندے نے میری اب تک گفتگو سنی اور اس کے دل میں کوئی تھوڑی سی بھی روشنی ہوئی ہے میرے لیے دعا کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ جو بندہ علم کا متلاشی ہے اور چاہتا ہے کہ اے مالک میری نسلوں میں علم کے چراغ جلتے رہیں، وہ ہاتھ بلند کر کے میلاد مصطفیٰ کی اس عظمت کو سلام کرتے ہوئے سبحان اللہ کہتے۔ حاضرین گرامی قدر آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس محفل کا۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، درود صرف وہ بندہ نہ پڑھے جس کو آتا نہیں ہے، لیکن جس کو پڑھنا آتا ہے وہ بلند آواز سے پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سید المرسلین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ تھکنا نبی اجتے اپنا آغاز کیتا، آمد مصطفیٰ، چہرہ ودہا، مرحبا مرحبا چہرہ ودہا۔ حزین اس حمدیہ شعر کے ساتھ آج کی اپنی اس نوکری کا آغاز کر رہا ہوں کہ دامن میں سب کے اس کے کرم کی ہی بھیک ہے۔ جن تک میری بات پہنچی ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں، اور جن کو محسوس بھی ہوا
کہ ہمارے دامن میں جو کچھ ہے اس کی عطا ہے. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دو. دامن میں سب کے اس کے کرم کی ہی بھیک ہے. شعر میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ آج آپ شعر سن کے ذرا مجھے بھی احساس ہو کہ اتنے دیر سے یہاں پہ پروگرام ہو رہے ہیں, آپ کا ذوق کہاں تک پہنچا ہے کہ دامن میں سب کے اس کے کرم کی ہی بھیک ہے. مصرع ثانی پہ بندہ وہ بولے گا جس کو علمی ذوق اور سرکار کے نام سے محبت ہے, اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہے کہ دامن میں سب کے اس کے کرم کی ہی بھیک ہے. توجہ, دامن میں سب کے اس کے کرم کی ہی بھیک ہے. جو کچھ بھی اس کی شان میں کہہ دو وہ ٹھیک ہے. بھئی سبحان اللہ کی جو میں امید کر رہا تھا وہ سبحان اللہ نہیں آئی. دامن میں سب کے اس کے کرم کی ہی بھیک ہے. جو کچھ بھی اس کی شان میں کہہ دو, بولیں ذرا, جو کچھ بھی اس کی شان میں کہہ دو وہ ٹھیک ہے. اس کی عطا کا اثر تو سارے جہاں کو ہے. اے راز اپنی ذات میں وہ لا شریک ہے. اے راز اپنی ذات میں وہ لا شریک ہے. صفت اللہ دے رنگ اندر باجو اللہ دے کوئی بھی رنگ دا نہیں. ہن جڑا بندہ چپ رہے, میری دعا ہے کہ یا اللہ پاک انہوں اپنے نام تے بولن دی توفیق عطا فرما. صفت اللہ دے رنگ اندر باجو اللہ دے کوئی بھی رنگ دا نہیں. صدقے جائیے او دی تقسیم تو او دی انگ نو کوئی بھی انگ دا نہیں. غلے نال پرے نے گودام کدرے, غلے نال پرے نے گودام کدرے آٹا پڑولی چ ڈنگ دا نہیں. صدف کون دیندا اس رب وانگوں, او جڑا دئی جاندا دے کے منگدا نہیں. صدف انج نہیں, ذرا محبت نہ سبحان اللہ. او دی بارگاہ چ جنوں رزق چاہیدا ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. صدف کون دیندا اس رب وانگوں, صدف کون دیندا اس رب وانگوں جڑا دئی جاندا دے کے منگدا نہیں. پھر او دے نام تو میں آغاز کردا جے دے آسرے تے میں تو تری جانا. منگتا تیرا ہے سارا جہان سائیاں, تو تے چوڑیاں سب دیاں پری جانا. تاج لا لینا ہے متکبراں دے, اوہی تاج گداواں تے تری جانا ہے. اور رحمت آوے جدوں تیری جوش اندر چنگے مندیاں تے تو تاں بری جانا. اور اے تے تیرا ہی حوصلہ جاندا ہے سب کچھ ویکھ کے مالکا جری جانا. پر تینوں کوئی سردار نہیں کہہ سکدا ایک ہی کری جانا, ایک ہی کری جانا. کیونکہ کدی پیج جوڑے فردوس وچوں کر علی دا آپ سجا چھڑے, کدی کربلا دے ریگستان اندر نبی زادیاں نو وقت پا چھڑے. سید زادی دا ہوئے جے وال ننگا سورج نکلے نہ حکم لا چھڑے. تے کدی اوس بی پردے والڑی نو تو پینڈے شام دمشق دے پا چھڑے. کیونکہ تینو کوئی سردار نہیں کہہ سکدا ایک ہی کری جانا, ایک ہی کری جانا. حکم دے میں کدی جے نار نو گلزار ہو جاوے, جے چاویں لنتر امیدہ کسے تے وار ہو جاوے. بھئی انج نہیں, ساڑھے کل ایس تو چنگی گل نہیں ہوندی کہ اچھے شیر تو اڈ تک پہنچائے جان. جے تو اڈا رابطہ ٹوٹ جائے پھر فائدہ کی. میں اور تو اڈ درمیان آ جانا کہ حکم دے میں کدی جے نار نو گلزار ہو جاوے. ایک لائن قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ کیتا ہے جے دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اگ نو ٹھنڈا کرن دا واقعہ ہے. ذرا محبت نہ سماعت کیجئے کہ حکم دے میں, بیٹا خاموش, حکم دے میں کدی جے نار نو گلزار ہو جاوے, جے چاویں لنترانی دا کسے تے وار ہو جاوے. ہن جے تسی چپ رہو تے مینوں گلا ہوئے گا, جے بولو گے تے دلوں دعا ہے کہ حکم دے میں سنے جوڑی کوئی عرشوں پار ہو جاوے. حکم دے میں سنے جوڑی کوئی عرشوں پار ہو جاوے. تو کمن کیریاں چوں, جے ماں باپ تے رب دا کرم ہے ذرا ضرور بولیا جے, تو کمن کیریاں چوں بیڑیاں نو پار کر دینا ہے. گداواں نو جے چاویں مالکا سردار کر دینا. تو کمن کیریاں چوں بیڑیاں نو پار کر دینا ہے. گداواں نو جے چاویں مالکا سردار کر دینا ہے. اے کریمے کے از خزانہ غیب, اے کریمے کے از خزانہ غیب, گبر و ترسا وظیفہ خرداری, دوستاں را کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمنہ نظرداری. عزیز مکرم آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کے اس ماحول کو
برکت عطا کرتے ہیں. برکت کے لیے قرآن مجید کا وسیلہ لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں. ہمارے درمیان عالم اسلام، عالم قرات کی ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کے شب و روز قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے ہوئے گزرتا ہے. ماشاءاللہ فیصل آباد کے دو بہت بڑے اداروں کے مدرس ہیں، استاذ العلماء ہیں، فخر القراء ہیں، نجم القراء ہیں. عزت مآب جناب حضرت علامہ قاری محمد سلیم معینی صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں. آپ نے نعروں میں استقبال کرنا ہے. نعروں کا میں ذرا آج ترجمہ کر دوں، پہلے شاید نہ سنا ہو. جب آپ نعرہ تکبیر کا جواب دیتے تو آپ اللہ کی حمد پڑھتے ہیں. جب آپ نعرہ تکبیر کا جواب دیتے ہیں تو آپ اللہ کی حمد پڑھتے ہیں. جب آپ نعرہ رسالت کا جواب دیتے ہیں تو آپ مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہیں. سامعین جب آپ نعرہ حیدری کا جواب دیتے ہیں تو آپ مولا مشکل کشا کا قصیدہ پڑھتے ہیں. اور جب آپ نعرہ غوثیہ کا جواب دیتے ہیں تو آپ سرکار غوث اعظم کی منقبت پڑھتے ہیں. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ کون پڑھتا ہے، نعت کون پڑھتا ہے، اور سرکار مولا علی مشکل کشا کا ذکر کون کرتا ہے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. اینج نہیں گئی کہنا ہے تھوڑی ٹھل دے کے اے بندے تھوڑے بہتیاں نال محفل نہیں ہوندی. حاضرین محفل دلاں نال ہوندی. تونگری بدل است نہ بمال و بزرگی پہ عقل است نہ بسال. شیخ سعدی فرماندے ہو گل سنو، جڑی دلیری یا جڑی سخاوت وہ پیسے نال نہیں ہوندی، دل نال ہوندی. تے عقل جڑی سالاں نال نہیں ہوندی. اے جڑی بزرگی ہے، معاف کرنا، بزرگی سالاں نال نہیں ہوندی. بزرگی دا تعلق عقل دے نال ہوندا ہے. ہو سکدا کچھ اس عمر چ پہنچ کے بھی اجے سمجھ نہ آئی ہوے تے اللہ نے کسی نے جوانی دے وچ ہی طبیعت جڑی ہے بزرگاں والی دتی ہوے. ہن ذرا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر اونچی میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان ہو کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ.